پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ نئی جہت کی علامت ان کو قرار دیا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اس میں کیا شک ہے؟ ماضی میں ہمارے بس اچھے برے رہے، لیکن آج ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی حکمت عملی جو جنگ میں ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، اس میں نہ صرف اپنے آپ کو منوایا کہ ہم ایک جنگی جنون رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں اور ہم میں بہت صبر ہے. اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف محاذ پر پاکستان نے بہت اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اور ہماری جو اکانومی جو کہ بالکل جس کے لیے لوگ بد دعائیں کر رہے تھے کہ وہ سری لنکا نہ بن جائے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، ہم پھر سے اسے ٹریک پہ لائے. ہماری خارجہ پالیسی جس میں پاکستان جو ہے اکیلا رہ گیا تھا، اور ہمارے فرینڈس کنٹریز بھی جو تھے وہ بھی ہماری طرف منہ نہیں کر رہے تھے اور ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اسٹیٹ آف دا پاکستان بیٹرے کر جائے تو پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کون سی قیادت کی اس وقت ملک میں حکومت تھی، یہ اسٹیٹ کا سوال ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم نے ایک بہتری کی ہے. آج ہمارا نام لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا کردار ادا کیا. ہمارے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ جو گتھی تھی جو بہت سمجھ بوجھ کے الجھائی گئی تھی، اس کو اب سمجھ بوجھ کے سلجھانا ہے. اور آپ نے وہ سارے میٹرز جس میں پاکستان کے مسائل ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی، آپ نے ان کو سمجھ کے آپ کو منیمم ایجنڈے پہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ یونائٹ ہونا پڑے گا. مختلف جو ہے محاذ ہیں ان پر. تو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ایسے میٹرز ہیں کہ ان پہ آپ کو ہر حکومت کے ساتھ آپ کو ایک پلر کا کردار ادا کرنا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو. بالکل ٹھیک ہے. فاروق حمید صاحب، میں چاہوں گا آپ اس پہ رسپونڈ کریں، اور وہ یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں دورہ امریکہ کے حوالے سے فیلڈ مارشل کے. بہت سارے اہم معاملات پر انہوں نے بات کی ہے، بہت سارے اہم موضوع انہوں نے ڈسکس کیے ہیں وہاں پر، پاکستانی کمیونٹی سے بات چیت کی ہے. لیکن دنیا بھر کی نظریں ڈیفینیٹلی ان کے اس دوسرے دورے پر ہیں، اور دشمن اس چیز کو دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کس طرح سے پاکستان اور جو امریکہ ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے اس کی اہمیت مستقبل میں کتنی زیادہ ہونے جا رہی ہے، مزید کتنی بڑھنے جا رہی ہے، اور پاکستان کے لیے کس حد تک فروٹفل ہوگا سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ گئی آپ کو؟ جی. دیکھیں، آج سے 6 مہینے پہلے صورتحال یہ تھی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جاتے جاتے پاکستان کے کچھ اسٹریٹجک ادارے تھے میزائل ریلیٹڈ، ان کے اوپر سینکشن لگا گیا تھا. تو اس سے زیادہ لو معاملہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم دہشت گردی کی جنگ میں ان کو پھر بھی ان کو ہم سپورٹ کر رہے تھے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. کبھی سینکشن لگ جاتے ہیں ہم پہ، لیکن پھر جب انٹرسٹ کو انسائڈ کرتے ہیں، کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اور امریکن سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً حالات میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. اور یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد بالکل یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک نئی ویو آئی ہے جس میں پاکستان امریکہ کے تعلقات ایک جس کو کہتے ہیں نا رائڈنگ دی کرسٹ آف دا ویو، ایک بڑے پازیٹیو انداز میں آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور بالکل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی یہ سیکنڈ دورہ تھا امریکہ کا ان دی لاسٹ 2 months. پہلے وہ جنرل کے رینک میں تھے، اب فیلڈ مارشل کے رینک میں گئے. تو بالکل ٹیمپا، آپ کو پتا سینٹ کام جو ہے یہ تو اس پورے خطے کی جو معاملات ہیں، امریکہ کے فوجی معاملات، سیکورٹی کے معاملات پورے خطے میں، مڈل ایسٹ وغیرہ، وہ سارا وہ دیکھتا ہے. اب سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے کویت ہے یا قطر میں. تو لہذا سینٹ کام کے پاکستان ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہمیشہ بڑے کلوز تعلقات رہے ہیں، جس طرح پینٹاگن اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. تو لہذا یہ ان کا جانا وہاں پہ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل، کیونکہ اور بھی باقی فورن جو ملٹری لیڈرشپ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے.
तो यहाँ उनकी उनसे भी मुलाकात हुई है और ये जो चेंज ऑफ कमांड वहाँ पे हुआ था, जाहिर बात है ही मेट दी न्यू सेंट्रल कमांडर और फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ ऑफ अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल केन, उनसे भी मुलाकात हुई है। सो मेरा ख्याल है बड़ी आला सतह लेवल पे मिलिट्री बातचीत हुई है और इसमें जाहिर बात है जो अपना वॉर ऑन टेरर है, जो हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, उसमें वो मामलात हो गए। फिर उसके बाद जिस तरह फील्ड मार्शल पहले भी गए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 2 घंटे मुलाकात हुई थी लंच के ऊपर, वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हुई है, जाहिर बात है मिलिट्री डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, वो अब मामला आगे हम देखेंगे कि वो किस नेट जो है वो आते हैं, क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं, अगर कोई हाई पावर्ड अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है इस महीने या अगले महीने, तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये एक अच्छी फॉलो अप विजिट थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करना इसलिए जरूरी था कि उनके ज़हन में जो शक है, शुबहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड, दहशतगर्दी, केपी बलूचिस्तान और फिर इंडिया का रोल, पाकिस्तान इंडिया में देखे ना 2 महीने पहले जो जंग हुई उसके बाद पहली मरतबा तो ये अपना सेकेंड टाइम जा रहे, तो वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में जाहिर बात है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी वुड लाइक टू बी ब्रीफ, वुड लाइक टू नो कि जनाब आगे क्या होता है। या मैं भी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि यहाँ तक बात होगी, उन्होंने कहा कि अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर इस पे इंडियन ने गड़बड़ की, कोई नया डैम बनाया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम उस डैम को भी उड़ा देंगे। तो जाहिर बात है एक बड़ी मैं समझता हूँ एग्रेसिव माइंडसेट है, जारहाना माइंडसेट है, होना भी चाहिए इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मौके की तलाश में है। आप देखें वो खुद उनके लोग दबे अल्फाज में कह रहे ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है जनाब। जारी किस तरह है, केपी में आप देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, जो उनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द ग्रुप हैं वो क्या वहां पे कर रहे हैं और किस तरह वहां पे हमारे ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहे हैं। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि दिस इज गुड। और अभी मैं देख रहा था कि शायद इसके बाद वो ब्रसल जाएंगे, वहां पे ऑब्वियसली ब्रसल में नेटो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ नेटो की टॉप लीडरशिप मुलाकात हुई। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट हो रहे हैं। गुड फॉर दी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, गुड फॉर दी इन द सेंस कि जो वॉर ऑन टेरर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है इस खत्ते में, और मजीद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। फारूक साहब ने दुरुस्त कहा।